کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا۔ آج ہم پہنچ چکے ہیں جہلم اکیڈمی میں۔ ہمارے پولیس فورس کے جوان سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ جب سے ایک مجہول شخص نے انجینئر صاحب کے بارے میں فتویٰ دیا ہے اور امت کو ایکسٹرا جوڈیشری ایکٹیویٹی پرفارم کرنے پر زور دیا ہے، الحمدللہ ہمارے ادارے حرکت میں آ چکے ہیں اور آپ دیکھیں گے عنقریب انشاءاللہ اس مجہول شخص کا عبرتناک انجام اس دفعہ ہم معاف نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آج اکیڈمی میں لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں سنڈے کا جو علمی مجلس کا سیشن ہوا ہے اس کی ہائی لائٹس۔ یہ مجلس منعقد ہوئی ہے 9 اپریل 2023 کو۔ چونکہ سارے پروگرام کی ریکارڈنگ تو انجینئر صاحب کے آفیشیل چینل پر اپلوڈ ہوتے ہوئے کیونکہ ٹائم لگ جاتا ہے، تو میں نے سوچا اس لیے جو لوگ سنڈے کو نہیں آ سکے کہ ان کے لیے جو لوگ گھر بیٹھے ہیں وہ گھر بیٹھ کر ہی اس مجلس کی ہائی لائٹس دیکھ سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا آپ کا اپنا چینل ہے۔ اکیڈمی سے جڑی ہر چیز جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہماری رہنمائی کے لیے اپنے کمنٹس بھی کرتے رہا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمین۔ تو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 89 منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے سوالات یہ ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں۔ حالانکہ رمضان شریف ہے اور روزے کی حالت میں، اور یہ آپ نے اتنا بڑا تھدا بھیج دیا ہے، کوشش کریں گے کہ یہ کور ہو جائے۔ لیکن اس سے پہلے ایک کرنٹ ایشو کے طور پر پچھلے دنوں رمضان نشریات کے اندر ہمارا ایک بڑے لیول کا ٹی وی چینل ہے سما ٹی وی، اس کے اوپر ہمارے ایک قریبی دوست سید بلال قطب حافظ اللہ تعالی ایک پروگرام کرتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی کرتے ہیں علماء کے ساتھ، اور رمضان میں چونکہ رمضان نشریات چل رہی ہوتی ہیں تو اس میں انہیں کوئی اینکر کے طور پر وہ لے کے آتے ہیں۔ تو اسی پروگرام میں آج سے 2-3 دن پہلے، ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ پروگراموں میں میرا ذکر نہ ہو تو ویڈیوز تو 200 250 300 لوگ دیکھتے ہیں، اور اگر میرا ذکر ہو، اور یقیناً زیادہ تر تو وہ برائی سے کرتے ہیں علماء اگر کریں تو ان کو ویورشپ مل جاتی ہے، لیکن جو نیچے لوگوں نے کمنٹس میں ان کی طبیعت صاف کی ہوتی ہے نا، وہی بتا رہی ہوتی ہے کہ the damage has been done۔ ہاں، فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done، الحمدللہ۔ اچھا، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ہم الفاظی کر کے، شعر و شاعری کر کے، الفاظ کا چناؤ کر کے کوئی تبدیلی لے آئیں گے دنیا میں۔ اس طرح نہیں میرے بھائی، اب پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے۔ اب تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ جو تم نے گفتگو کی ہے یہ لکھی کہاں ہوئی ہے؟ قرآن میں ہے، سنت میں ہے، اجماع امت سے چل رہی ہے، کیا چیز ہے یہ؟ لیکن یہ لوگ ابھی تک اپنی اسی پرانی دنیا سے جو ایک وکھرا جہاں تھا باہر نہیں نکلے۔ اب اس پروگرام میں وہ تو بولے ہیں صرف 1-1.5 منٹ ٹارگٹ کر کے مجھے، لیکن ان 1-1.5 منٹ کے اوپر میں 1-1.5 دن تک بول سکتا ہوں ایک ایک چیز کا جواب دینے کے لیے۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں جو انہوں نے مدنی پھول بکھیرے ہیں میرے حوالے سے نام لیے بغیر،
انہیں میں ریبٹل کر دوں. 5 باتیں ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے کی اس پروگرام کے اندر سید بلال قطب کے. وہ 5 باتیں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا ان کو ریبٹل کروں گا. ظاہر ہے کہ میں تو اس پروگرام میں موجود نہیں تھا, میری غیر موجودگی میں میرے سے متعلق بات ہوئی ہے. پوائنٹ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ اگلے زمانوں میں کوئی شخص تھا, اس کو مشہور ہونے کا شوق تھا, اور اسے کسی نے مشورہ دیا کہ تم جا کے کعبہ شریف میں گند کر دو, یعنی ایز اے ٹائلٹ کعبہ شریف کو یوز کرو. تو اتنی بڑی ایکٹیویٹی جب تم پرفارم کرو گے تو خود بخود تمہیں مشہوری مل جائے گی. آپ یہ دیکھیں, یہ علماء کی لینگویج آپ دیکھیں. یار ہے یہ حق 3 یار نہیں ہے. جب چوتھے یار کی باری آئی تو میں نے کہا پھر یہ سیاست معاویہ زندہ باد کہاں سے آ گیا؟ اگر 4 یار ہیں, اگر یہ اس قابل ہوتا تو یہ 5واں ہوتا نا. اور پورا میں نے پول بنو امیہ کا کھولا تو اب یہ خلاف دے راشدہ حق 4 یار سے بھی بھاگ رہے ہیں. ہاں وہ کہتے سارے نو پاؤ بچ, ہاں کتنے کیا تھوڑا نعرہ, وہی ان کے گاٹے فٹ ہو گیا. اہل حدیث کہتے تھے اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو یقین کرو انہوں نے ایسی موت ہوئی جے نہ ہوں اللہ دا نام لیندے جے نہ رسول اللہ, کہتے نے سلف. وہ تہاڈا سلف سٹارٹ ہی نہیں ہونا ہو, ہاں بیٹری تہاڈی بہ گئی ہو. اللہ رسول اللہ نام لینا چھڑ گئے. پہلے ہم کہے نا یار داڑھی کٹانا جائز ہے, عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے, راوی حدیث ہیں, مٹھی کے بعد کاٹ سکتے ہیں, ہم نے نہیں کاٹی. وہ کہتے جی ہم نے ابن عمر کا کلمہ پڑھا ہے, تے ہن حضرت معاویہ کا کلمہ پڑھ لیا جے. صحابہ کے سب سے بڑے دشمن جو ہے نا وہابی ہوا کرتے تھے. ہم صحابہ کے اقوال اور اعمال پیش کرتے تھے, یہ کہتے تھے ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. آج جب نبی کی حدیث آئی 2812 وَلِحَ مَارْ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ, افسوس ہے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. اب تمہیں نبی کی حدیثیں بھول گئی. تمہارا حال وہی ہے جس طرح بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی, تمہیں بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے. تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے اصل میں, اور اس عذاب سے نہیں تم نکل سکتے جب تک کہ توبہ نہ کرو. ان کا بیانیہ بھی گیا. شیعہ کا بیانیہ تھا کہ جی ہمارے مخالفین وہ ہیں جنہوں نے ممبروں سے حضرت علی پہ سب و شتم کروایا. لیکن جب یہ سنیوں کو بتاتے تھے, سنی مانتے کوئی نہیں تھے. وہ کہتے تھے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. آج ہم نے سنیوں کی کتابوں سے جب یہ چیز ثابت کر کے خود ہی مانا اہل سنت کا مرتبہ. ظاہر ہے میں پلیٹ فارم کے طور پر تو اہل سنت منہج پہ ہوں نا, فرقہ اہل سنت نہیں, منہج اہل سنت. ہم نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے. مسلم شریف میں موجود ہے کہ ان کے ماموں نے زبردستی کروانے کی کوشش کی 6220 نمبر حدیث کے اندر, اور اس کا ایک طریق جو ہے ایکزیکٹ اسی سند پہ امام نسائی کی کتاب خصائص علی کے اندر جو سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے اس میں موجود ہے, جس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ جب پھر میرے باپ نے یوں ان کے ماموں کو ڈانٹا نا تو جتنے دن وہ مدینہ شریف رہے تو حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نکالا. 10 سال حضور کو وضو کروایا. میں 10 سال کا بچہ تھا, میری ماں چھوڑ گئی خدمت کے لیے, اور پھر میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا. حضور مجھے کام سے بھیجتے تھے تو میں چھوٹا سا بچہ تھا, میں بچوں میں جا کے کھیلنا شروع کر دیتا تھا اور بھول جاتا تھا. اور کبھی نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا تو آپ آتے اور میرے بالکل پیچھے کھڑے ہو کے مجھے یوں کر کے پکڑتے, کبھی میرے کان پہ ہاتھ رکھتے, کان کھینچتے بھی نہیں, اور کہتے انیس, یعنی یہ پیار سے اس نام کو نا, جس ہم چھوٹے بچے کو یعنی پیار سے تھوڑا سا اس کا نام لمبا کر کے لیتے ہیں, انیس, میں نے تمہیں اس کام سے بھیجا تھا. اچھا یا رسول اللہ جاتا ہوں. فرمایا کہ 10 سالوں میں کبھی حضور نے مجھے نہ ڈانٹا, نہ مارا, نہ پیٹا, نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. یعنی اگر مجھ سے کوئی نقصان بھی ہو گیا, کوئی برتن ٹوٹ گیا, کبھی نہیں ڈانٹا. اور تمہارے بزرگ تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ نبی کے طریقے پہ یہ مرید جلاتے ہیں, ان پہ تو 302 لگنی چاہیے. اور یہ واقعات لکھے ہیں انہوں نے کتابوں میں. باپا جانی نے باقاعدہ عبد القادر جیلانی کی شان میں کتاب لکھی, اس میں یہ واقعہ لکھا ہے. سمجھو میں کون پاتا ہے, یہ بھائی کا الحاقی عبارت ہے, اور سب کچھ الحاقی ہے. کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. وہی الحاقی حضور نے کہا جو بھی دین میں داخل کرو گے نا وہ بدعتی ہے. اور وہ ہمارے مصباحی صاحب شریف آدمی بیچارے وہ سنا رہے تو
میں نے انہیں کہا تھا اللہ کے بندو اس طرح سونے ہونے لگ پڑے تو یہ نبی کے ساتھ ہوتے, صحابہ کے ساتھ ہوتے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے, غزوہ تبوک کے موقع پر جب کچھ غریب اصحاب آئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ نقل کیا قرآن میں, اے نبی تمہارے پاس جب یہ عرابی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی سواری اور جانے کا سامان ارینج کر دیں, یعنی اتنے غریب کہ گھوڑا بھی نہیں, تو ہم بھی آپ کے ساتھ جا کے رومن امپائر کے خلاف لڑیں گے غزوہ تبوک کے موقع پر. تو اے نبی جب تم ان سے کہتے ہو کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ تمہاری مدد کر سکوں, تو یہ اس حال میں تم سے واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم نبی کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکتے. تو حضور نے اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا کیوں نہیں ہو گیا. وہ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا تھا, سونے کی اشرفیاں اور اونٹ. وہاں نبی علیہ السلام نے تو نہیں, اوپر نیچے سونا ہو گیا تھا, اور وہ بھی حضرت عثمان نے کوئی اوپر نیچے دیکھ کے نہیں, وہ محنت سے کمائے ہوئے تھے. تو یہ تمہارے بزرگ پھر چندہ کیوں مانگتے ہیں اگر اوپر دیکھ کے نیچے دیکھ کے سونا بناتے ہیں؟ بابا جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے, IMF کا قرضہ کیوں نہیں معاف کروا دیتے؟ وہ اگلے دن مصباحی صاحب نے کہا جی دادا دربار جاؤ نا, IMF کے پاس کیوں جاتے ہو؟ دیکھو یار ایک خود بزرگان بچی ٹکوا دے تو دادا کریں. نبی علیہ السلام کا تو یہ سٹیٹس ہے, اور اولیاء کے امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اب حال دیکھیں. صحیح بخاری میں ہے کہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو تمہیں پتا ہے میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا, تم نے خلافت کی ذمہ داریاں میرے اوپر ڈال دی ہیں, تو میرے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اوپر دیکھے تو سونا, نیچے دیکھے تو سونا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ابو بکر جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا بابا تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ بریلویت کے کھاتے میں عقیدہ ڈالا تو اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ تو اس کفر سے جب تم لوگ توبہ کرواؤ گے تو کہو گے نا کہ ہمارے بابے نے کفر کا فتویٰ غلط لگایا تھا, تو ہم رجوع کرتے ہیں, کہتے ہیں ان کو چھوڑے آگے چلے. آگے کہاں سے چلے؟ اگر احمد بریلوی صاحب نے کہا کہ احکام شریعت میں کہ دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحہ حرام رہے گا, یہ مرتد ہے, واجب القتل ہے, کافر ہے. مرتد کافر سے بھی اگلی ڈگری ہے کہ جو اسلام چھوڑ چکا ہو. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے, یہود و نصارہ کو یہ بڑا لاڈ کرتے ہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت نے جب لکھا ہے تو بریلویوں کا کام ہے نا کہ اس کو الٹ کر کے پیغام پاکستان میں لکھیں. یہ ڈیمانڈ میری غلط ہے؟ خود بتائیں. اگر المحند میں انہوں نے احمد بریلوی کو دیوبندیوں نے لکھا کہ یہ شیطانی لشکر ہے, جس طرح انبیاء پہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے, وہ ظاہر کافر شیاطین ہوتے تھے, یہ ہم پہ حملہ آور ہوئے ہیں, تو اب وہ لکھے نا کہ ہم ان کو شیطانی لشکر نہیں مانتے, ہم مسلمان سمجھتے ہیں. یہ ڈیمانڈ غلط ہے. اگر اہل حدیث کو المحند میں لکھا دیوبندیوں نے ایک خوارج کی جماعت ہے, تو اب کہیں نا کہ ہم انہیں مسلمانوں کی جماعت مانتے ہیں. یہ ڈیمانڈ غلط ہے. کہتے ہیں آپ کی خواہش, میں نے تو معصوم سی خواہشات کی تھی, ایک دوسرے کو مسلمان کہہ دیں. نمبر 2 کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز درست ہے, اور نمبر 3 جو ان کے لیے زیادہ بہت ہے کہ چندہ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں جس میں ان کی جان ہے اللہ کے فضل سے. اور دوسرا جو GTV پہ میرا پروگرام ہوا امام حسن علیہ السلام پہ, وہ دیکھیں جناب, ان کی قیامت تک نسلوں کے کانوں سے دھواں نکلے گا. جو میں نے صلح حسن کے حوالے سے انہوں نے دھوکے دیے ہوئے تھے کہ علی جنگ پسند تھا اور حسن صلح پسند تھا. اور جھوٹو, تم نے آدھی حدیث بخاری سے بیان کی میرا یہ بیٹا سید ہے. اس کے سٹارٹ میں لکھا تھا امام حسن 40,000 کا لشکر لے کے معاویہ سے صفین پارٹ 2 لڑنے گئے ہوئے تھے. وہ حضرت علی کی روح نے نہیں لشکر نکالا ہوا تھا, امام حسن لیڈ کر رہے تھے. صلح کی آفر ادھر سے ہوئی تھی, اور سورۃ الانفال میں ہے کہ کافر بھی صلح آفر کریں جنگ میں تو آپ نے قبول کرنی ہے. یہ صلح اگر حضرت علی کو حضرت معاویہ آفر کرتے تو وہ بھی قبول کر لیتے. صلح حسن پہ میں نے پھر جو ان کی منجی ٹھوکی ہے, ہائے ہائے ہائے, دھوئیں نکل رہے ان کے کانوں سے, ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے, ہے ہی کوئی نہیں. ہاں جی, ایک چھوٹا نا کلپ لے جاؤ, اٹھ گئے سارے. آج کے دور کے مطابق ایک نوجوان اسلام کو بہترین طریقے سے سب سرو کر سکتا ہے.
ہے, کیسے صدر کر سکتا ہے؟ جی قرآن و سنت خود سیکھے, اپنے بیوی بچوں کو سکھائے, اس کے بعد ماں باپ تک بات پہنچائے, اور اس کے بعد جو اس کے حلقہ اثر میں آتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. دیکھیں تبلیغی جماعت والے تو بیچارے کس تکلیف سے گزرتے ہیں, وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, لوگوں کی گالیاں کھاتے ہیں, بعض اوقات لوگ دروازہ بھی نہیں کھولتے. لیکن آپ کو ضرورت ہی نہیں دروازہ کھولنے کی, آپ یوٹیوب کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے دروازے کے اندر جا کے بیٹھک میں بیٹھے ہوئے اپنے دوست کے موبائل میں گھس جائیں, اور جس ٹائم مرضی دل کرے گھس جائیں. تو یہ سوشل میڈیا کی برکت ہے, اس طریقے سے دعوت کریں. سفیان ثوری مدلس ہیں, ان سے روایت کرتے ہیں, تو کیا ہر وہ حدیث جس میں سفیان ثوری مدلس ہوگا ضعیف ہوگی؟ اگر وہ بخاری مسلم میں نہ ہو تو بخاری مسلم میں سفیان ثوری کی تدلیس والی روایتیں سماع کی تصریح پر محمول ہیں, کیونکہ وہ محدثین ان سے بھی روایت والی جب اپنی کتاب میں لی ہیں انہوں نے, تو امام مسلم جب خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں قبول ہوگی, وہ اس کو کنفرم کر کے لیتے ہیں, اور باقی کتابوں میں سماع کی تصریح مل جاتی ہے. اس میں میری 1 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے, حوالے لگنے ہیں, ابھی اتنا کام میرا پڑا ہوا ہے, اگلے کام میرے کھل جاتے ہیں. وہ سارے ریفرنسز لگ کے 3-4 پبلک سیشن پہلے میں نے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہوئی ہے, وہ انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی. اور اگر آپ نے ویسے پرانی ویڈیوز میں دیکھنی ہے تو صحیح مسلم کا مقدمہ, اس میں نے اس کو ڈسکس کیا. اگر مولا علی یا علی مدد اپنے بیٹے کو نہیں سکھا رہے تو بعد والے تو شاید کوئی نہیں. یا علی مدد کا عقیدہ کہاں سے نکالا؟ جعلی عقیدہ, جس نے پرچی بھیجی ہو اور میں نے نہ پڑھی ہو. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی بیوی بچوں کی پوری امت کی مغفرت فرما, ہماری ہمارے ماں باپ کی بیوی بچوں کی پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما. جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا ان تمام کے حق میں منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی ان چیزوں کے شر سے تمام کو اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص انڈیا, کشمیر, فلسطین, چائنا, یمن, عراق, شام, افغانستان, پاکستان, جہاں کہیں بھی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین میں سے جو بیمار ہیں ان کے رشتہ دار بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے تمام کی مغفرت فرما. جتنے مسلمان فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ وسلم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے اکیڈمی میں انٹرویوز کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے. اکیڈمی میں آئے ہوئے دوست مجھ سے اپنی لائف سٹوری شیئر کرتے ہیں جو میرے چینل JLM اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اسے دیکھا کریں اور جب بھی آپ اکیڈمی آئیں تو میرے ساتھ اپنی لائف سٹوری ضرور شیئر کریں. جزاک اللہ خیرہ. آج ایک پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ کی گئی ہے جو کہ ہمارے بلال بھائی ہیں جن کا ٹریولنگ کا چینل ہے بینگ اے ٹریول. مکمل پوڈ کاسٹ ان کے اپنے چینل سے اپلوڈ ہو جائے گی. ان قریب اس کی ہائی لائٹس آپ کو اسی چینل پہ دیکھنے کو ملے گی. جزاک اللہ خیرہ. پبلک سیشن کے بعد انجینئر صاحب کے ساتھ مجلس میں شریک تمام شرکاء نے فوٹو شوٹ کروایا. افطاری کے وقفے کے دوران تمام انتظامیہ کے لوگوں نے روزہ افطار کیا. آخر میں انجینئر صاحب کے ساتھ تمام دوستوں نے انجینئر صاحب کی امامت میں نماز ادا کی اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.